بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ جس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر غزوہ ہند کی جو حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تو نہیں ہوں گے اور وہ قیامت کے بالکل قریب پیش آئے گی، تو اس میں اس کو غزوہ کس طرح کہا گیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ غزو اصل میں طلب کو کہتے ہیں، طلب اور قصد کو کہتے ہیں، کسی چیز کا ارادہ کرنا یا کسی چیز کو طلب کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے غزو مغز الکلام، یعنی کلام کا مقصد، مغز الکلام، میرے کلام کا مغزہ یہ ہے کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے مقصد ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کا قصد کرنا یا کسی چیز کا طلب کرنا، اصل میں لغت میں یہ اس کا جو ہے معنی ہے۔ لیکن یہ جنگ کے لیے استعمال ہوا لغت کے اندر، پھر اہل لغت اور مؤرخین جو ہے اس کو جنگ کے لیے استعمال کرنے لگے، اور بطور خاص اس جنگ کے لیے پہلے استعمال ہوا جس میں دشمن کے ایریے میں داخل ہو کر جو ہے جنگ کی جاتی ہے۔ لیکن بعد میں اس کے علاوہ جنگوں کے لیے بھی استعمال ہوئی، جیسا کہ غزوہ خندق کہا جاتا ہے، بلکہ غزوہ بدر کہا جاتا ہے، غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس میں دشمن مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تھا، مسلمان ان کے ایریے میں جا کر ان پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے لغت کے اندر یہ استعمال ہونے لگا اور مؤرخین بھی اس طرح استعمال کیے۔ لیکن اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جنگوں میں شریک ہوئے اور جن میں شریک نہیں ہوئے، دونوں کے لیے بھی غزوہ کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے یہ لفظ کو استعمال کیا، اول جیش من امتی یغزو مدینہ قیصر، یعنی قیصر جو روم کا بادشاہ ہے، اس کے ایریے پر جو سب سے پہلے میری امت کا لشکر حملہ آور ہوگا، اس کے لیے غزو کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا، حالانکہ وہ جنگ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد پیش آئی۔ اسی طرح غزو البحر کا آپ نے ذکر فرمایا، اور سمندری جنگ جو ہوگی وہ سیدنا عثمان کے زمانے میں پیش آئی، تو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد تو سرکار نے خود جو ہے لفظ غزو کا استعمال کیا، اور ان جنگوں کے لیے جس میں آپ جو ہے شریک نہ ہوں، اور اسی طرح جو ہے غیر مسلم جو حملہ آور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی غزو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا الغزو المغولی کہا جاتا ہے، منگولی اور تاتاری جو حملہ ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر، تو اس کو بھی جو ہے غزو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الغزو الصلیبی کہا جاتا ہے، صلیبی جو جنگیں ہوئی تھی، ظالمانہ جو حملے ہوئے تھے مسلمان ایریوں پر، تو ان کے لیے بھی غزو کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دشمن اپنا لشکر لے کے مسلمانوں کے ایریے میں آ کے جو ہے جنگ کر رہا تھا، تو جو بھی مخالف جو ہوتا ہے اس کے ایریے میں داخل ہو کے جو لشکر لڑے اس کو جو ہے غزو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی جو بنیاد رکھی گئی اس سوال کی وہ درست نہیں ہے کہ سرکار جس میں شریک ہوتے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، تو پھر غزوہ ہند کس طرح کہا گیا، یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ سرکار جس میں شریک ہو یا نہ ہو اس کی کوئی جو ہے تمیز یا فرق نہیں ہے، سرکار شریک اگر نہ بھی ہو تب بھی اس کو جو ہے غزوہ کہا جاتا ہے۔ جب غزوہ اس کو کہا جا سکتا ہے تو پھر غزوہ ہند اسی طرح جو ہے کہا جا سکتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔